دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 10ویں سورہ یعنی سورہ یونس کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کی 109 آیات ہیں۔ اس سورہ میں توحید، رسالت اور معاد کے دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخی واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جو ہمیں گہرے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی واقعات ایک بنیادی سوال کو جنم دیتے ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے کہ سورہ یونس کا مرکزی پیغام آخر ہے کیا؟ کیا یہ الہی رحمت کی بے پناہ وسعت پر زور دیتی ہے جیسا کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اجتماعی نجات سے ظاہر ہوتا ہے، یا پھر یہ الہی انصاف کے اٹل اور آپ کہہ لیں کہ غیر متبدل اصولوں پر قائم ہے جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم کے انجام سے واضح ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورہ کا جو بنیادی محور ہے نا، وہ اصل میں الہی انصاف اور احتساب کا ایک واضح قانون ہے۔ یہ کائنات ایک منظم اصول کے تحت چل رہی ہے اور انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی اسی اصول کے تحت مرتب ہوتا ہے۔ رحمت بھی آپ دیکھیں اسی انصاف کے دائرے میں کام کرتی ہے، اس سے باہر نہیں۔ جبکہ میں اس نقطے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سورہ انصاف کو ایک بنیادی اصول کے طور پر ضرور بیان کرتی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ایک غیر معمولی استثناء کے طور پر پیش کر کے یہ واضح کرتی ہے کہ رحمت الہی اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ اصولوں سے ماورا ہو کر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اپنے دلائل کا آغاز سورہ کی ابتدائی آیات سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کو اپنی ربوبیت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یعنی 6 ادوار میں پیدا کیا، پھر عرش اقتدار پر قرار پایا اور تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو ایک منظم اور قانون کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ یہی نظم و ضبط ہی الہی انصاف کی کائناتی شکل ہے۔ جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہاں ایک منظم نظام کا ذکر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظام کا مقصد کیا ہے؟ اگلی ہی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء یعنی روشن اور چاند کو نور یعنی چمک بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ تو مطلب یہ نظام انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ایک تحفہ ہے، ایک رحمت ہے۔ سورج کی اپنی روشنی یعنی ضیاء اور چاند کی منعکس شدہ روشنی نور کا فرق بیان کرنا صرف سائنسی حقیقت کا اظہار نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ نے ہماری دنیا کو کس قدر باریکی اور مہربانی سے ڈیزائن کیا ہے۔ لیکن اس ڈیزائن کا مقصد صرف فائدہ پہنچانا نہیں، بلکہ انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا بھی ہے۔ یہ نشانیاں اصل میں حجت قائم کرتی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نشانیاں علم رکھنے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں، یعنی جو لوگ اس نظام کو دیکھ کر اس کے خالق کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے خلاف دلیل قائم کر رہے ہیں۔ اور یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ پہلے نشانیاں دکھائی جائیں، پھر ان پر پرکھا جائے۔ یا شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اہل تقوی ہی ان نشانیوں میں چھپی ہوئی رحمت کو پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رات اور دن کا آنا جانا محض ایک مکینیکل عمل نہیں، بلکہ زندگی کو جاری رکھنے کا ایک رحیمانہ انتظام ہے۔ اچھا، اب ذرا انسانی فطرت سے متعلق آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں انصاف کا پہلو مزید واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ کہتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اب یہ آیت انسانی ناشکری پر ایک بہت سخت تبصرہ ہے۔ یہ ایک ایسی فرد جرم ہے جو اس بات کا جواز فراہم کرتی ہے کہ ایسے انسان کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے۔ یہ جو مہلت اسے دی جاتی ہے نا، وہ انصاف کا حصہ ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ میں اس آیت کو فرد جرم کے بجائے انسانی کمزوری کا ایک ہمدردانہ تجزیہ سمجھتی ہوں۔
اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے کہ وہ تکلیف میں خدا کو یاد کرتا ہے اور آسانی میں بھول جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ اس سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ وہ ایسے چل دیتا ہے۔ یہ مہلت دینا، اس کی کمزوری کو برداشت کرنا، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ سزا کا ذکر تو بعد میں آتا ہے، لیکن پہلا رد عمل اللہ کی طرف سے مہلت اور برداشت کا ہے۔ لیکن تاریخ اس مہلت کی غلط استعمال کی گواہ ہے۔ قرآن فوراً بات کہتا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان کا مقصد ہی انصاف کرنا ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ واضح طور پر انصاف کے نفاذ کی بات ہے۔ صحیح، اور اسی امتحان میں کامیابی کا راستہ بھی تو وحی کے ذریعے دکھایا گیا، جو خود ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جب منکرین نے مطالبہ کیا کہ اس قرآن کو بدل دیا جائے تو جواب آیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد انہیں چیلنج دیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ چیلنج صرف ان کی عاجزی ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا دروازہ تھا، ایک دعوت کہ آؤ اور اس کلام کی گہرائی کو سمجھو۔ یہ بھی تو رحمت کا ایک انداز ہے۔ میں اس چیلنج کو ایک الٹیمیٹم کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ حجت تمام کرنے کا آخری مرحلہ ہے۔ جب وہ اس چیلنج کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو ان کا انکار محض ہٹ دھرمی قرار پایا۔ قرآن ان کی نفسیات بیان کرتا ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انکار جہالت اور تکبر پر مبنی تھا، اور تکبر کا انجام انصاف کے تحت سزا ہے۔ اس میں رحمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ شاید، لیکن اب ہم سورہ کے اس حصے پر آتے ہیں جو میرے خیال سے اس بحث کا فیصلہ کن موڑ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور فرعون کا موازنہ۔ یہ دو واقعات انصاف اور رحمت کی بحث کو عملی شکل میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ میرے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ اصول بالکل واضح اور اٹل ہے۔ قرآن کہتا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے؟ اور اس کے برعکس جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اسے کیا جواب ملا؟ آلرانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ دیکھیں، ان دونوں میں فرق وقت اور اختیار کا ہے۔ قوم یونس نے عذاب کے صرف آثار دیکھے تھے، عذاب نے ابھی انہیں گھیرا نہیں تھا۔ ان کے پاس اب بھی انکار کا اختیار موجود تھا، مگر انہوں نے ایمان کا انتخاب کیا۔ فرعون کے پاس کوئی اختیار نہیں بچا تھا، موت یقینی تھی۔ اس کا ایمان اضطراری تھا، اختیاری نہیں۔ یہ انصاف کا ایک واضح اور شفاف قانون ہے۔ جب تک اختیار ہے توبہ قبول ہے، جب اختیار ختم تو مہلت ختم۔ آپ نے اس فرق کو بالکل درست بیان کیا، لیکن آپ اس کے نتیجے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ کہنا کہ قوم یونس کے علاوہ کوئی ایسی بستی نہیں، اس واقعے کو ایک عظیم استثناء، ایک گریٹ ایکسیپشن بناتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ عذاب کے آثار دیکھ کر لایا گیا ایمان قبول نہیں ہوتا، جیسا فرعون کے معاملے میں ہوا، لیکن اللہ نے اپنی ایک پوری قوم کے لیے اس اصول کو معطل کر دیا۔ یہ انصاف کے قانون کو توڑنا نہیں، بلکہ یہ اعلان کرنا ہے کہ رحمت کا قانون اس سے بھی بالاتر ہے۔ فرعون کا انجام قانون انصاف کی مثال ہے، لیکن قوم یونس کی نجات قانون رحمت کی بالادستی کا ثبوت ہے۔ ایک پوری قوم کی اجتماعی اور سچی توبہ نے رحمت الہی کو اس طرح جوش دلایا کہ ایک اٹل فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ اس سورہ کا کلائمیکس ہے۔ میں اسے استثناء تو مانتا ہوں، لیکن یہ استثناء بھی قانون کے اندر ہے۔ ان کی توبہ بروقت تھی، وہ اس لکیر کے پار نہیں گئے تھے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ فرعون وہ لکیر پار کر چکا تھا، لہٰذا اللہ نے قوم یونس کو بچا کر بھی انصاف ہی کیا، کیونکہ وہ ابھی بھی اس کے مستحق تھے۔ یہ کوئی اصول شکنی نہیں تھی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف کا پیمانہ کتنا باریک ہے۔ لیکن قرآن کا انداز بتاتا ہے
کہ یہ ایک معجزاتی اور حیران کن واقعہ تھا۔ اگر یہ معمول کے قانون کے مطابق ہوتا تو اسے اس قدر نمایاں طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ واقعہ امید کا پیغام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان پوری سچائی سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت وہ کچھ کر سکتی ہے جو انصاف کے عام اصولوں کے تحت ممکن نظر نہیں آتا۔ امی پیغام میرے خیال میں اس بحث کو سمیٹتا ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ اعلان کر دیں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، پس جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی ہی ذات کو گمراہ کرتا ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ مکمل طور پر انفرادی ذمہ داری اور احتساب کا اعلان ہے۔ ہر شخص اپنے انتخاب کا خود ذمہ دار ہے۔ یہی تو انصاف کی بنیاد ہے۔ اور میں سورے کی آخری آیت کو اپنے موقف کی دلیل سمجھتی ہوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اے نبی، آپ کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہترین فیصلہ کرنے والا یعنی خیر الحاکمین وہ ہوتا ہے جو صرف قانون کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بلکہ جس کے فیصلے میں رحمت، حکمت اور کرم بھی شامل ہو۔ قوم یونس کا فیصلہ اسی بہترین حاکم کا فیصلہ تھا، جہاں رحمت نے انصاف کو ایک نئی بلندی عطا کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورہ یونس ایک کائناتی اور اخلاقی قانون کی سورہ ہے جو بتاتی ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے اور اللہ کا انصاف اٹل ہے۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر قوموں کے عروج و زوال تک ہر چیز ایک الہی ضابطے کے تحت ہے۔ اور میرے نزدیک یہ سورہ اس الہی ضابطے کے اندر رحمت کی غیر معمولی طاقت اور امید کی سورہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اگرچہ انصاف کے اصول واضح ہیں، لیکن سچی توبہ اور اللہ کی طرف اجتماعی رجوع ان اصولوں پر بھی غالب آ سکتا ہے، اور یہی سورہ کا سب سے منفرد اور طاقتور پیغام ہے۔ بلا شبہ الہی انصاف اور رحمت کے درمیان یہ تعلق قرآن کے گہرے موضوعات میں سے ایک ہے، اور سورہ یونس ہمیں اس پر غور کرنے کی بھرپور دعوت دیتی ہے۔